اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر۔ یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ کا جز ہے، جو حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ جبریل امین تھے، جو ایک انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سوالوں کے جواب دیے۔ اس میں سے ایمان کے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ایمان کی اصل معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو صحیح ماننا۔ جب انسان کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تب ہی اس کی بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح بھی اعتماد اور یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے بنیادی طور پر ایمانیات کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے: ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اسے موجود مانا جائے، اسے کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تمام انتظام کرنے والا مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ وہ یہ سب انتظام تنہا ہی کر سکتا ہے۔ تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں۔ یہ بھی مانا جائے کہ اس کی ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے تشریف لائے ہیں، وقتاً فوقتاً جو آیات نامے بھیجے ہیں ان کو سچا مانا جائے۔ ان میں جو آخری ہدایت نامہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پہلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی، جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے، اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہو۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول علیہم الصلاۃ والسلام خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کے زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے
وہ انعام پائے گا، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور طریقے سے چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا ایک قانون ہے جسے اس نے پہلے سے ہی بنا دیا ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، وہ جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، جو آزمائش ان پر آتی ہے، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک ایمان کے مختصر سا خاکہ جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔